السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد بہت زیادہ قریب ہے اور مسائل رمضان پہ ابھی بات ہی نہیں ہوئی، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں۔ بہرحال شب عید یعنی لیلۃ الجائزہ جسے چاند رات کہتے ہیں، بڑی فضیلت کی رات ہے، لیکن یہ رات جو ہے یا تو شاپنگ کی نظر ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے گھر کی سجاوٹ، ڈیکوریٹ، اسی طریقے سے اس کی صفائی میں اس طریقے سے ہو جاتی ہے، قربان ہو جاتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان جو کہ ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے دیا گیا ہے، اس کے گزرتے ہی ہم عید کے دن فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی کہیں نہ کہیں وجہ یہ ہے کہ ہم اس رات سے واقف نہیں ہوتے۔ یہ چاند رات کی رات یہ بڑی مبارک رات ہے اور انتہائی اہم ہے، اس کو بے حد غنیمت سمجھا جائے۔ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت، ذکر و تلاوت، تسبیح و مناجات اور توبہ استغفار کا اہتمام کرے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تمام رات کوئی نہ جاگ سکے تب بھی کچھ حرج نہیں، آسانی اور بشاست کے ساتھ جتنی دیر جاگ کر عبادت کر سکے اتنا ہی کر لے، اور ادنا درجے میں تو اتنا تو ضروری کر لیا جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز وقت پر ادا کرے، اور درمیان میں کسی وقت اگر رات کا آخری حصہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، تھوڑی دیر عبادت کر کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس شب کی رحمتیں اور برکتیں مانگیں، توبہ استغفار کریں، حق تعالیٰ شانہ کی رحمتیں رحمت واسعہ سے اور رحمت سے یہ قوی امید ہے کہ وہ اپنے ضعیف اور کمزور بندوں سے اتنا بھی قبول فرما لیں گے، اور عید کی رات جو کہ لیلۃ الجائزہ بدلے کی رات ہے اس سے محروم نہیں فرمائے۔ اب سمجھیں کہ عید کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ رمضان کے بعد عید بھی آتی ہے، اور اس میں آپ کو 5 چیزیں سمجھنی ہے۔ عید کی حقیقت ہے، عید کی فضیلت ہے، عید کے دن کیے جانے والے مسنون اعمال ہیں، عید میں کوتاہیاں ہیں، شوال کے 6 روزوں کے فضائل اور مسائل۔ بہرحال عید کی حقیقت سے متعلق یہ سمجھ لیں کہ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جس میں اس قوم کے لوگ اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے اور عمدہ کھانا پکاتے کھاتے ہیں، اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اسی لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں۔ اسلام میں بھی ایسے 2 دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے، بس یہی مسلمانوں کے اصل مذہبی تہوار ہیں۔ ان کے سوا مسلمان جو کچھ تہوار مناتے ہیں، کوڑے، 12 پاش، شبرات، محرم، چہلم، خواجہ، مدار، 11ویں، ان کو کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطۂ نظر اور اسلامی تعلیمات میں کی اعتبار سے ان میں اکثر خرافات یا شرک وغیرہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں آئے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا۔ عید الفطر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے ختم ہونے پر
پہلی شوال یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو۔ رمضان المبارک دینی اور روحانی حیثیت سے سال کے 12 مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ اسی پورے مہینے کے روزے امت مسلمہ پر فرض کیے گئے۔ اس کی راتوں میں ایک مستقل مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز کا اضافہ کیا گیا، اور عورتوں کے لیے مستقل گھر میں تنہا ایک نماز کا اضافہ کیا گیا، اور وہ نماز جو ہے تراویح ہے۔ ہر طرح کی نیکیوں میں اضافے کی ترغیب دی گئی۔ خلاصہ یہ ہے، یہ پورا مہینہ خواہشات کی قربانی اور مجاہدہ اور محنت اور مشقت کا اور ہر طرح کی عبادت و بندگی کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مہینے کے خاتمے پر، اس مہینے کے لاسٹ میں، اینڈ میں جو دن آئے، ایمانی اور روحانی برکتوں کے لحاظ سے وہی سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو اس امت کے جشن اور خوشی کا دن اور تہوار بنایا جائے۔ چنانچہ اسی دن کو عید الفطر قرار دیا گیا۔ عید کی فضیلت، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق کو سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اب عید کے دن مصنون اعمال، عیدگاہ جانے سے پہلے کیا اعمال؟ کیونکہ عید کی نماز مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے، لیکن بچے، ہمارے گھر میں بچے، ہمارے ہسبینڈ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے والد ہیں، وہ بھی عیدگاہ جاتے ہیں، تو ان کو ترغیباً اور تعلیماً یہ بتا سکے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کون کون سے عمل مسنون ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے صبح کو جلدی اٹھنا۔ دوسرا عمل ہے غسل کرنا، مسواک کرنا۔ تیسرا، جو عمدہ سے عمدہ کپڑے موجود ہوں ان کو پہننا۔ نئے کپڑے ضروری نہیں ہیں، بعض لوگ عید کے دن نئے کپڑے پہننے کو ضروری سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کچھ نیا کپڑا نہ ہو تو بنیان ہی نہیں لے کر آتے، تو یہ اضافہ ہے۔ عمدہ سے عمدہ جو بھی کپڑے ہوں ان کو پہننا۔ چوتھا، شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا، خوشبو لگانا شریعت نے جو بتایا، اور خوشبو لگانا، عطر وغیرہ۔ عید الفطر میں نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھانا، ضروری نہیں سوئیاں ہوں، کچھ بھی کھانا، اور عید الاضحیٰ میں نماز عید سے پہلے نہ کھانا بلکہ واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا۔
7ویں سنت یہ ہے کہ عید کے دن ہر قسم کی نفلی نمازیں عید کی نماز سے پہلے ہر جگہ، گھر ہو یا عیدگاہ ہو، مکروہ ہے۔ البتہ عید کی نماز کے بعد گھر آ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، عیدگاہ میں نہیں۔ اگر نماز صرف عیدگاہ میں ہوتی ہے تو عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنا، یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر عیدگاہ کے علاوہ اور مسجدوں میں ہوتی ہے تو بہتر یہ کہ اس میں پڑھ لیں۔ عید کی نواں ہے عید کی نماز کے لیے بہت سویرے جانا، عیدگاہ پیدل جانا 10واں۔ 11واں ہے نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا۔ 12واں ہے راستے میں آہستہ آہستہ آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے جانا۔ عیدگاہ اور وہاں سے واپسی کے عمل، اب اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہتر یہ اپنے مردوں کو کہیں کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبے کا سننا واجب ہے، چاہے آواز آئے نہ آئے، تو عیدگاہ سے خطبہ ختم ہونے سے پہلے نہ آئے بلکہ تھوڑی دیر اور رک کر خطبہ سنیں۔ اور اسی طریقے سے عید کے اندر یہ بتائیں جس راستے سے عیدگاہ آئے ہیں وہ راستہ بدل کر دوسرے راستے سے گھر آنا، یہ بھی مسنون ہے۔ بہرحال یہ چیزیں تو مسنون ہے۔ عید کے نماز کا طریقہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ مردوں پر عورتوں پر عید کی نماز نہیں۔ عید کی کوتاہیاں یہ سمجھ لیں، عید کی تیاریاں اور عید کی کوتاہیاں۔ ایک اور فتنہ ہے عید کی تیاری کا ہے، جو عید الفطر میں زیادہ اور بقرعید کے موقع پر کچھ کم ہوتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بے شک و شبہ مسرت اور خوشی کا دن قرار دیا ہے، اور اتنی بات بھی شریعت سے ثابت ہے کہ اس دن جو بہتر سے بہتر لباس کسی شخص کو میسر ہو وہ لباس پہنے۔ لیکن آج کل اس غرض کے لیے جن بے شمار فضول خرچیوں اور اسراف کا ایک سیلاب کو عید کے حصہ سمجھ لیا گیا ہے، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج یہ بات فرض اور واجب سمجھ لی گئی ہے کہ کسی شخص کے پاس مالی طور پر گنجائش ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح گھر کے ہر فرد کے لیے، ہر ممبر کے لیے نئے نئے جوڑے کا اہتمام اور انتظام کرے۔ گھر کے ہر فرد کے لیے جوتے ٹوپی سے لے کر ہر چیز نئی خریدے، گھر کی ڈیکوریٹ اور آرائش کے لیے نئے نئے سامان فراہم کرے، دوسرے شہروں میں رہنے والے عزیز رشتہ داروں کو قیمتی کارڈ بھیجے، اور ان تمام کاموں کو انجام دینے میں کسی سے پیچھے نہ رہے۔ یہ جذبہ اور فیلنگ ہوتی، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک درمیانی آمدنی رکھنے والے شخص کے لیے عید اور بقرعید کی تیاری ایک مستقبل مصیبت بن چکی۔ اس سلسلے میں وہ اپنے گھر والوں کی فرمائشیں پورے کرنے کے لیے جب جائز ذرائع کو ناکافی سمجھتا ہے تو مختلف طریقوں سے دوسروں کی جیب کاٹ کر یا دھوکہ دے کر یا ناجائز طریقوں سے پیسہ حاصل کر خواہشات کا پیٹ بھرتا ہے، سب کی مرضیوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اس عید کی تیاری کا کم سے کم نقصان تو یہ ہے کہ رمضان اور خاص طور سے آخری عشرے کی راتیں، اسی طرح بقرعید کے پہلے عشرے کی راتیں، خاص طور پر بقرعید کی جو شب ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، جو عرفے کی رات کہلاتی ہے، عرفے کے دن کے بعد 9 تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے، وہ تو ابھی آپ کو بتایا لیلۃ الجائزہ میں کس قدر اہم رات ہے، وہ سب بازاروں میں گزار دی جائے۔ عید کارڈ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں عیدین کے موقع پر، خاص طور پر میٹھی عید پر، عید کارڈ بھیجنے کا بہت ہی رواج ہے۔ ہر خاص و عام پڑھا لکھا یا جاہل عید کارڈ جیسے
نیو سال پر گریٹنگ کارڈ بھیجنے کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طریقے سے عید کارڈ بھی بھیجنے کا ضرور اہتمام کیا جاتا ہے، اور ایک نہیں کئی کارڈ بھیجتے ہیں، اور خوبصورت سے خوبصورت کارڈ بھیجا جاتا ہے۔ عید الفطر آنے سے پہلے ہفتوں پہلے بک اسٹالوں پر اس کا چکر لگانا شروع کرتے ہیں، جہاں شروع رمضان عید سے نئے عید کارڈ فروخت کے لیے موجود ہوتے ہیں، جن میں اعلیٰ، ہائی لیول، میڈیم اور بالکل تھرڈ کلاس کے کارڈ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتوں والے کارڈ بھی ہوتے ہیں، انہیں خریدنے اور ان کو بھیجنے میں کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور نہ ہی یہ خلاف شریعت سمجھا جاتا، بلکہ اسے خوشی کو ظاہر کرنے اور عید کی مبارکبادی دینے کا ایک جدید اور نیا اور مہذب طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ موجودہ حالت میں عید کارڈ اس قدر اس کے اندر برائیاں آ چکی ہیں، اس قدر فضول خرچیاں آ چکی ہیں، جن کی وجہ سے اس کو منع کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا بھی چاہیے۔ اس میں گناہ کی کیا بات ہوتی ہے؟ بہت سے عید کارڈ میں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہیں، کسی میں طوطا، کسی میں کوئی پرندہ، کسی میں کوئی جانور ہوتا ہے، جبکہ جانداروں کی تصویر کھینچنا، بنانا، چھاپنا، دیکھنا اور پسند کر کے دوسرے شخص کے پاس بھیجنا سب گناہ ہے۔ بہت سے عید کارڈ فلمی ایکٹروں اور اداکاروں کی رنگین تصویر پر مبنی ہوتے ہیں، جنہیں خاص مقبولیت ہے، کیٹرینہ کا اور یہ تمام ایکٹرز سے ہیروئنی وغیرہ کا حجاب کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ دعا مانگ رہی ہوتی ہیں اور وہ عید مبارک دے رہے ہوتے ہیں، جن کو خاص مقبولیت حاصل ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایسے عید کارڈوں کے گناہ عظیم ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں رہا۔ بعض عید کارڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں اوریاں یا نیم اوریاں، ننگی یا آدھے ننگی عورتوں کی رنگین تصویریں ہوتی ہیں، جن کو دیکھنا، بنانا، چھاپنا سب گناہ ہی گناہ ہیں، انہیں خرید کر بھیجنا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ بعض عید کارڈ پر آیت قرآنیہ پر مشتمل آیت قرآنی لکھی ہوتی ہیں، اور عید کارڈ وصول ہونے، دیکھنے اور پڑھنے کے بعد کوڑے کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، یا کسی اور ایسی جگہ پر ڈال دیا جاتا ہے جس میں عربی عبارت یا عربی دعا یا عربی آیات کی بے ادبی اور سخت بے حرمتی ہوتی ہے، جو بلا شک گناہ ہے۔ پھر عید کارڈ بھیجنے والوں کا آپس میں اعلیٰ سے اعلیٰ، کوسٹلی سے کوسٹلی کارڈ بھیجنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہر شخص دوسرے سے بہتر اور عمدہ عید کارڈ بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اس کے عید کارڈ کی سب سے زیادہ تعریف ہو، سب سے زیادہ تذکرے ہوں۔ یہ کھلی ہوئی ریاکاری، دکھاوا ہے، جو بڑا گناہ ہے۔ گناہ کے کام میں مقابلہ اور اس گناہ کے سنگینی کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر جو شخص گھٹیا عید کارڈ بھیجتا ہے تو اس کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، حالانکہ اول تو کسی کو تانا دینا خود گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ایک گناہ کی بات پر دوسرے کو تانا دے کر مجبور کرنا یا ابھارنا، یہ اور بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض جگہ عید کارڈ بھیجنے میں ادلا بدلا کا تصور ہوتا ہے کہ تو ہم نے تمہیں بھیجا تم ہمیں بھیجو، آپ نے بھیجا ہے تو دوسرا بھی بھیجے گا، اگر آپ نے نہ بھیجا تو دوسرا بھی نہیں بھیجے گا۔ اور گناہ میں ادلا بدلا بھی گناہ ہے، اور گلا شکوہ کرنا گناہ پر یہ بھی برا ہے۔ بعض عید کارڈ ظاہری خرافات سے خالی ہوتے ہیں، مثلا کسی میں گلاب کے پھول ہوتے ہیں جن پر حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام درج ہوتے ہیں، جیسے فاطمہ، حسن، حسین، اللہ کے رسول حضرت علی وغیرہ۔ بعض میں حرمین شریفین کے نقشے ہوتے ہیں، جیسے مسجد نبوی ہے، بیت اللہ ہے، یا خوبصورت منظر ہوتا ہے، باغات ہیں یا ہریالی ہوتی ہے، جن میں جانداروں کی تصویر تو نہیں ہوتی، لیکن ایسے عید کارڈ بھی خریدنے اور بھیجنے سے بچنا چاہیے۔ عید کارڈ بھیجنے میں یہاں تک غلو ہو چکا ہے کہ ہزاروں
بندے اور ہزاروں مسلمان روزے کی نعمت سے محروم ہیں اور صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، لیکن ای کارڈ قیمتی خریدنا اور دوستوں کو بھیجنا نہیں بھولتے، جیسے ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی کوئی فرض ہے۔ کس قدر غفلت اور گناہ کی بات ہے۔ بعض لوگ ٹیلی فون اور ایس ایم ایس کے ذریعے عید کی مبارکباد دینا ضروری خیال کرتے ہیں، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض ایک رسم ہے۔ اس طرح بے شمار گناہوں کے ساتھ عید کارڈوں، ایس ایم ایس میں ہزاروں لاکھوں روپے ضائع برباد ہوتے ہیں، جو فضول خرچی ہیں اور گناہ ہیں۔ اگر اتنی رقم غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں پر خرچ کی جائے تو کتنے ہی تنگ دست گھرانے خوشحال ہو جائیں، بیمار تندرست ہو جائیں، روزی کے محتاج اور چاہے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں عید ملن۔ دو مسلمانوں کی ملاقات کے وقت مصافحہ سنت ہے۔ خواتین آپس میں مصافحہ کریں، مرد حضرات آپس میں مصافحہ کریں۔ دو مسلمان ملاقات کے وقت جو ہے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ کوئی شخص سفر سے آئے یا دور سے آئے یا اس سے بہت دنوں بعد ملاقات ہو تو اس سے معانقہ یعنی گلے ملنا بھی سنت ہے، سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ان دونوں موقعوں کے علاوہ سنت نہیں ہے، لیکن اگر سنت سمجھے بغیر اتفاقاً کریں تو کوئی گناہ بھی نہیں، اور سنت سمجھ کر کریں تو بدعت۔ ہمارے زمانے میں چونکہ فرض نمازوں کے بعد بعض مسجدوں میں مصافحہ اور دونوں عیدوں کی نماز کے بعد عیدی ملنے کو، گلے ملنے کو سنت سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی۔ اسی طریقے سے بعض دیور آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھابھی عید مل لو، اور وہ عید ملنے کو کوئی غلط بھی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ عید کو تو دیور کو تو اللہ کے رسول نے موت بتایا ہے، اور اس میں گلے ملنا یہ بہت ہی بے حیائی کی بات ہے۔ اور پھر عید کی مبارکبادی دینے کو لازم سمجھنا، عید کی مبارکبادی تمام برائیوں سے خالی ہوتی ہے، مثلا نہ اس کو سنت سمجھا جائے اور نہ فرض اور نہ واجب کی طرح ضروری، اور نہ فرض و واجب جیسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ جو اس کا اہتمام نہ کرے اس کو برا بلا نہ کہے، جو عید کی مبارکبادی نہ دے اس کو برا بلا نہ سمجھا جائے، نہ آڑی ٹیڑھی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ جب ملاقات ہو پہلے تو باقاعدہ مسنون سلام کیا جائے، اس کے بعد تقبل اللہ منا ومنکا، تقبل اللہ منا ومنکا، یا اس کے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری طرف سے اور تمہاری طرف سے، ہمارے روزوں اور نمازوں کو اور تمہارے روزے اور نمازوں، یا اس کے میننگ میں کوئی دوسرا لفظ جیسے عید مبارک ہے کہہ دیا جائے تو جائز ہے، اور دعا ہونے کی بنا پر ثواب، باعث ثواب بھی ہے، لیکن اس میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے، مثلا سنت سمجھا جائے یا فرض یا واجب کی طرح اس کو ضروری سمجھا جائے، اور اسی طرح اس کو کوئی نہ کہے تو اس کو برا نہ سمجھا جائے۔ عید کی سوئیاں، خاص سوئیوں کو عید کی سنت قرار دینا یا انہیں عید کے دن پکانے کو ایسا لازمی اور ضروری سمجھنا کہ جو شخص عید کے دن سوئیاں نہ پکائے اس پر شرعی حیثیت سے اس کو برا بھلا کہنا ناجائز ہے۔ البتہ جو لوگ ایسا نہ سمجھیں بلکہ محض اپنی سہولت یا اپنی پسند چوائس کے مطابق اس کو اپنا معمول بنائے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ بعض مشاہدوں کی بنا پر عید کی سوئیوں کے متعلق ہمارا یہ تاثر ہے کہ عام لوگ اس کو عید کی سنت یا ایسا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے اگر سوئیاں نہ بنے تو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی عید کی ایک رسم بن چکی ہے، اس سے بھی بچیں۔ کبھی سیر بنا لیں، کبھی کھیر بنا لیں، کبھی کچھ اور بنا لیں،
آج کل لوگ عید کے دن خوب اچھی طرح گناہ بھی کرتے ہیں، اس دن ٹی وی دیکھنا، گانے سننا، تو بہت سے لوگوں نے اپنے ذمہ فرض کر رکھا ہے عید کی خوشی کو ٹی وی اور گانوں کے ناپاک عمل سے مٹی میں ملا دیتے ہیں، کیونکہ گناہ میں کوئی خوشی نہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کیسے خوشی کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ بہت سے لوگ عید کے کپڑے بناتے ہیں تو اس میں بھی حرام حلال کا خیال نہیں کرتے، مرد ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتے ہیں، عورتیں باریک اور بہت شارٹ کٹ اور بہت ہی چست لباس پہنتی ہیں، اور بہت سے لوگ خوب اچھی طرح داڑھی کٹا کر، شیونگ بنا کر، انگریزی بال بنا کر نماز عید کے لیے آتے ہیں۔ جو عید سراپا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اظہار کے لیے تھی، اسے گناہوں میں ایسے ہم نے ملوث کر دیا، سب کو راضی کیا، رب کو ناراض کر دیا، تو عید کہاں رہی؟ عید تو اسلامی چیز ہے، تو اس دن ہر کام خصوصیت کے ساتھ اچھا اور نیک ہونا چاہیے۔ اس دن گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، طبیعت کو آمادہ کیا جائے کہ آئندہ بھی گناہ نہ کریں۔ مومن کی زندگی گناہوں والی زندگی نہیں ہوتی۔ اب آئیے شوال کے 6 روزے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 نفل روزے یعنی شوال یعنی عید کے مہینے میں رکھ لیے، تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو ایک سال پہ نہیں ہے، ہمیشہ پوری زندگی کا معمول بنائے گا تو گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے۔ اس مبارک حدیث میں رمضان مبارک گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کا عظیم ثواب بتایا گیا ہے۔ ثواب دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ ہر عمل کا ثواب کم از کم 10 گنا مقرر فرمایا۔ جب کسی نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر 6 روزے رکھے تو یہ 36 روزے ہو گئے، اور 36 کو ملٹیپلائی کریں 10 سے تو 360 ہو جاتے ہیں، اور چاند کے حساب سے ایک سال 360 دن کا ہوتا ہے، لہذا 36 روزے 36 روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک 360 روزے شمار ہوں گے، اور اس طرح پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہر سال کوئی شخص ایسا ہی کر لیا کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے ساری عمر روزے رکھنے والا مان لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بے انتہا رحمت اور آخرت کی کمائی کے لیے اللہ پاک نے کیسی بیش بہا موقع عطا فرمایا ہے۔ اگر رمضان کے روزے چاند کی وجہ سے 29 ہی رہ جائیں تب بھی یہ 30 ہی شمار ہوں گے، کیونکہ ہر مسلمان کی نیت یہ ہوتی ہے چاند نظر نہ آئے تو 30واں روزہ بھی رکھیں گے۔ اس اعتبار سے 29 روزے رمضان کے اور 6 عید کے بعد کل 35 روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان اور 6 شوال کے روزے رکھنے پر اس ثواب کی خوشخبری سنائی ہے، لہذا ہمیں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک روزہ چاند کی وجہ سے رہ گیا تو ثواب پورے سال کا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ عید کے بعد دوسرے دن کم از کم ایک روزہ ضرور رکھ لیں، یہ غلط۔ اگر دوسری تاریخ سے روزے شروع نہ کیے اور پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے تب بھی یہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اب ہم آج سے مسائل روزہ بھی شروع کریں گے۔ مسائل روزہ میں یہ سمجھ لیں کہ 8 چیزیں ہیں: روزے کی تاریخ، روزے کا وقت، روزے کی نیت، روزے کی قسمیں، کائنڈس آف روزہ، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے قضا کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، جن عذر کی وجہ سے، جن پرابلمس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائے۔ روزے کی تعریف سمجھ لیجیے گا، جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر
سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دینا اور جماع نہ کرنا شریعت میں روزہ یعنی صوم کہلاتا ہے۔ روزے کا وقت، شریعت میں روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ صبح صادق یعنی سحری کا وقت۔ روزے کی نیت زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر کچھ کھایا نہ پیا نہ جماع کیا تو اس کا روزہ ہو۔ اور اگر کوئی زبان سے کہہ بھی دے کہ اے یا اللہ میں کل تیرا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، یا عربی میں یوں کہہ دے بصومی غد نویت، تو بھی بہتر ہے۔ اگر کسی نے دن بھر کچھ کھایا پیا نہ ہو، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ بھوک نہ لگنے کی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اگر صرف دل میں روزے کا ارادہ ہی کر لیتا تو روزہ ہو جاتا۔ اب یہ سمجھنا کن روزوں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے، کن میں نہیں۔ قضا کے روزے، نذر کے روزے، منت کے روزے، چاہے وہ متعین مانگی جائے کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں روزے رکھوں گی، یا ایسی غیر متعین طور پہ منت مانی، تو نذر کے روزوں کی میں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے۔ قضا کے روزے اور منت کے روزے، ان میں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے۔ رمضان کے روزے اور اسی طریقے سے نظر جو ہے متعین کر کے رکھی ہے، اور نفلی روزوں میں صبح بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ رمضان کے ادا روزے، نفلی روزے، اس میں مطلق نیت کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، کافی ہے۔ نیت کرتے وقت روزے کی تعین کرنا کہ فلاں روزہ ہے ضروری، البتہ رمضان کے قضا روزے اور وہ نفلی روزے جو رکھنے کے بعد توڑ دیے تھے ان کی قضا، اسی طرح سے قسم کے کفارے کے روزے، یہ روزے مطلق نیت سے ادا نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لیے مخصوص نیت، یعنی کہ میں نظر کا روزہ رکھ رہی ہوں، میں اس نفل روزے کی قضا کا روزہ رکھ رہی ہوں جو میں نے توڑ دیا تھا، اس طرح سے نیت کرنا چاہیے۔ روزے کی قسمیں، روزے کی 5 قسمیں، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب ہے اور مکروہ۔ فرض روزے 2 ہیں، رمضان کے روزے، رمضان کے ادا روزے اور رمضان کے قضا روزے، دونوں یہ فرض کہلاتے۔ واجب روزے میں 3 طرح کے روزے آتے ہیں، نذر کے روزے، منت کے روزے، چاہے وہ متعین کی ہوئی منت ہو چاہے غیر متعین کی ہوئی ہو، اسی طرح توڑے ہوئے نفلی روزوں کی قضا اور کفارے کے روزوں کی قضا، یہ تینوں قسم کے روزے واجب ہیں۔ سنت روزے، ایک عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھنا، یہ سنت۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ بھی مسنون ہے۔ ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے، یعنی چاند کی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنا، یہ سنت روزے۔ مستحب روزے 5 طرح کے، شوال میں، عید الفطر میں 6 روزے، پیر اور جمعرات، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھنا، ذی الحجہ یعنی بقرہ عید کے پہلے عشرے کے 8 دن کے روزے، صوم داؤدی یعنی 1 دن بیچ میں ناغا کر کے سوائے ایام ممنوعہ کے ہمیشہ روزہ رکھنا۔ 5واں خواص یعنی علماء اکرام وغیرہ کے لیے یوم شک یعنی شعبان کی 30 تاریخ، جبکہ 29 کو چاند بادل کلیئر نہ ہو، چاند نہ نظر آیا ہو تو وہ روزہ رکھے، یہ لوگ خاص، عام لوگ نہ رکھیں۔ مکروہ روزے، مکروہ تحریمی، اس میں 5 روزے، عید الفطر کا دن،